يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شياطين الرجيم ومن كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تكون لنا أمنا أمانا من كل خوف ونجاة من كل شر وشفاء من كل داء. قابل احترام سفید بزرگوں اور جوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قربان سے قریب حجاج بیت اللہ، عازمین بیت اللہ تم چونکہ نسن کعبۃ اللہ سنینن جمع ہمان گسن کش دم جمع کش دید مزن اور یمن طور حکمت کہین تمن تشو جانور سن انتظام سے تم کران کہ اگر حض یا اللہ اس طور حکمت کہین لیکن اس تحز گسو یاد ابراہیم اسمزن شامل۔ ابراہیم علیہ السلام ہنز یاد چھ قربانی یا یہ حج بیت اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور امسون فرزن اسماعیل علیہ السلام ام دنوئی مل پتر چھ اس سروینی اخ پیغام اخ دیوان تک پیغام اس متعلق ان کرو کی گزارشات۔ سو پیغام چھ ملس کیا ذمہ داری چھ اولاد عطا گسن پتن اور اولاد سنس کیا ذمہ داری چھ یل اللہ رب العزت تسن والد حیات آستو مطلب یہ کات ہے کو اسن یہ کرن تے ونیتن کہ ایک بندے پر اللہ کے جتنے سارے احسانات ہیں، جتنے سارے انعامات ہیں اللہ کے ایک بندے پر، ان احسانات میں سے، ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا اہم انعام اللہ کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اولاد اسے عطا کی، اگر اللہ رب العزت نے بس کیا فرمایا اولاد اس عطا کرمت، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں نے 70 سال تک اللہ کے سامنے رویا، یا 50 سے زیادہ سال تک میں نے رویا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ پرچو یعقوب علیہ السلام اولاد چھو کیا، نوح علیہ السلام اولاد چھو کیا، حضرت لقمان اولاد ہے کیا، حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کیا چھو، زکریا قرآن چھونن الف لام کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اور تو اشراف ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کس انداز سے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی، کیا انداز تھا زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنے کا، سو انداز کو الگ سے رب ذوالجلال بیان۔ اور پھر دعا میں کیا بات تھی، وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، یا اللہ میں نازرود میں ارجن من سو زون کی ہن، میں نازرود میں جسم سو طاقت کی ہن، اللہ اب تو اولاد دے دے مجھے میرے ربا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنتا اور یعقوب علیہ السلام کا وارث بنتا، یا اللہ اولاد تو دے دے میرے ربا۔
اور ایک دعا یہ بھی مانگی کہ یا اللہ، قرآن ہے، یا اللہ اگر نہ میں اولاد عطا کرک کی لوگ مجھے تانا دیں گے، امسوس خاندانی نسحان وامرأتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. ایک انسان کتا این اچھنن گاش انعام اکن اللہ تعالی سن دماغ خوش نش اکن کیا نعمت اکن مال آسن چن یا جی اللہ کی بہت بڑی نعمت یتکن یم چھ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. اسماعیل ابراہیم علیہم السلام یم چھ ایسی پیغام دیوان کہ یات نعمت ات نعمت اس کرو قدر. مول موج اولاد اس خطر نعمت، اولاد اس خطر چھ مول موج نعمت. یم ساتن اسی نعمت سمجھونے کی ہن ممکن چھ یم بنن دنوئی آکھ سن خطر زحمت اور یم بنن دنوئی آکھ سن خطر پریشانی، یم بنن دنوئی آکھ کس خودکشی کرنوک سبب، یم بنن دنوئی آکھ سن رگ پھٹنوک سبب. اگر یہ نعمت ہم نے اس انداز سے نہیں لی یہ انداز سے جس ابراہیم علیہ السلام کی اشارہ کرا. ابراہیم علیہ السلام وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا ابراہیم جیسا خوش قسمت باپ کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اسے فرما بردار بیٹا ملا ہو. شاید کوئی باپ نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر آہستہ نیچو میولگت ایسی مثال نہیں ہے. کیوں؟ یہ اپنے بچے سے کہتا ہے رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب دیکھا، بہت سوچ خواب اس میں ذبح کرن، فانظر ماذا ترى تیری کیا رائے ہے. قالا بچے نے کہا، بیٹے نے کہا افعل ما تمر. ابا جان جب اس ساتھ میں ذبح سے کرن آپ مجھے ذبح کرو. باپ نے اب یہ نہیں کہا گبرا صبر رہا کرزی گبرا بس مجھ جہاں اور نہیں. بیٹے کی ایسی تربیت کی تھی بابا نے، بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی والد محترم نے، بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تحز لبک میں صبر کرنے والے مجھے، تحز لبک میں صبر کرنے والے مجھے. اگر یہ رشتہ شو ٹھیک. اور قرآن کی وہ آیت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں ان اللہ اصطفى لکم الدین. او بچہ اللہ نے تجھے دین دیا ہے، اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے، اللہ نے تجھے اپنے راستے کی نسبت یا اپنی نسبت آپ کو بتا دی ہے. وہیں گبر آپ کا کام کیا ہے فلا تموتن سنا مرزنی کہن الا وانتم مسلمون مگر چکا سکبر مسلمان. باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا مسلمان مرے اور مسلمان بچے کی فکر یہ ہے کہ میں اپنے اللہ اور اپنے محمد اپنے پیغمبر اور اپنے والدین کی میں نافرمانی نہ کروں. اور میں کل شاید کسی سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مجھے ایک بہت اچھے ذمہ دار شخص نے بات کہی کہ ہمارے اسی علاقے میں ایک باپ نے کچھ روز پہلے خودکشی کی. کروڑ پتی باپ ہے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ خودکشی کرنے کے اسباب کیا تھے. پتا چلا کہ 2 بچے اس کے ڈرگ ایڈکٹر ہیں، نشہ کرتے ہیں. باپ کی زندگی ٹوٹل اجرم بن چکی ہے. بس والد کو مجبور خودکشی کرنے خاطر اور اس نے اپنے آپ کا ہی ختم صفایا کر دیا. اور آپ یقین کریں خودکشی کرنا حرام ہے. یا یوس خودکشی کرتا سو نبی علیہ السلام و جناز تر پرمت کی ہیں. یوس خودکشی کری خودکشی کرنے پر برابر قیامت سائنس تا شسوی عذاب. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا جو خودکشی کرے گا. لیکن کم چیوتا مصیبت چیوتا پریشانی چیوتا کیا کہ انسان چو پہنی جائے فصل کرن کی خودکشی کرنے والے شنو میں یہ مشکلات و مزن نیر نو کہاں دے ذریعہ اور لوگ کر رہے ہیں. لیکن تاک پت کنن ہکو تو یہ کہت مینتن کہ والدین پت کن چو بچن ہند غم اور بچن پت کن تو شو بازی اوقات والدین ہند غم آسا.
ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یم دونوں مغلی پتھر یا عید قربان کس موقع پڑھن اس کیا سبق دیوان تم سے اسی سبق دیوان کہ دونوں سمجھو پن پن ذمہ داری دونوں سمجھن پن پن ذمہ داری لیکن بچے کے مقابلے میں باپ ایڈوانس ہے باپ پہلے آیا ہے باپ کا شعور پہلے سے بیدار ہے زیادہ بڑی سے ذمہ داری سمجھن والدین اس کے بعد بچے کا نمبر آئے گا پھر بچے نے اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اگر والدین بحیثیت والد اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے اللہ بچائے یہ آنے والا بچہ آپ کے آنگن میں آپ کے پریوار میں آپ کے خاندان میں آپ کے لیے بچھو بن سکتا ہے اور بچ اگر ٹوپ دی تک علاج ممکن کہ پین کلر دوا کھینسیٹل مانگ ایسا تک فرق لیکن جو بچہ تجھے ڈسے گا جو بچہ تجھے ستائے گا شاید ہی کوئی ہاسپٹل ہو دنیا میں جو اس کا مداوا کر سکے جو اس کا مرہم کر سکے جو اس کی تمہیں دوا دے دے اس لیے دوستو اس سے پہلے میرے گھر میں ایک 60-70 کلو کا بچھو پیدا ہو جائے اور وہ 70 کلو کا بچھو مجھے ڈسنا شروع کرے مجھے پریشان کرنا شروع کرے اور بہت میں تم ساتن کس ایکسن اینک دوست کی سب سے پہلا ونی ذمہ داری والدین سمجھے اسی لیے اس مسلمان جیسے اللہ رب العزت اولاد سے سوزان بچے ایوان ہم اس بچے کو کیا کرتے ہیں کوئی اذان بوزنا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 کانسیپٹس 5 کام 5 ذمہ داریاں والدین اپنے بچے کو سنا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے تو امس بانگ بولنا ہوا امس بچے سے وضو کرنے مسجد مزنی ہوئی یہ تو تیرے اذان کو بھی نہیں سمجھ پائے گا بیچارہ اس نے تو ابھی وضو بھی نہیں کرنی اس نے ابھی نماز کے لیے نہیں آنا ہے لیکن آپ اسے کیا تڑپاتے ہیں کہ نہیں بڑے دھاس گئے اس بانگ پچے نہ ہوں دور اس اذان کی جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں اس اذان کا ایک مطلب یہ بھی ہے یہ والدین کی ڈیوٹی طے ہو گئی ہے کہ والدین نے ڈیوٹی طے کیا ڈیوٹی کے والدین طے کہ یہ جو اللہ نے آپ کو یہ قوت دیا ہے یہ اللہ نے جو ثبوت آپ کو عطا کیا ہے اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے دل و دماغ میں 5 چیزیں ڈال دینا نمبر 1 اللہ اکبر بیٹا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت ہی نہیں ہو سکتی ہے بڑا جو بھی ہے بس اللہ 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 والدین کی ذمہ داری ہے بعض اوقات بچے تم سے مجھے سوال کرن ابو جی مجھے بتاؤ سب سے بڑی گاڑی کون سی ہے سب سے بڑا راکٹ کیا ہے سب سے بڑی بلڈنگ کہاں ہے سب سے بڑا مالدار کون ہے تو آپ گوگل پہ تلاش کر کے ان بڑے لوگوں کو تلاش کرتے جہاں آپ ان بڑوں کو تلاش کریں وہاں ان بچوں کو آخر پہ لے جائیں گے اس سے بھی بڑھ کر اللہ ہے آپ نے کسی مالدار کو تلاش کیا یہ اس کے پاس اتنے کروڑوں پاؤنڈ جمع ہے اتنے ڈالر اس کے پاس جمع ہے لیکن اس سے بچے کو ابھی سے سمجھانا شروع کر دو بیٹا پھر جو میرا اللہ ہے پھر جو میرا اللہ ہے دنیا کے سارے مالدار اس کے سامنے بھکاری ہیں اس کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں میرا بیٹا تاکہ اس کے دماغ سے نکل جائے طاقت جب بتانے ہو آپ بتا دیں ان کو کون کون سی طاقتیں دنیا میں بڑی مشہور ہیں لیکن جب اللہ کی طاقت پھر لاسٹ میں ان کو والدین کی ذمہ داری ہے ان کو لے جانا ہے کہ بیٹا جب میرے اللہ کی طاقت ہوتی ہے تب تو پھر جاپان کا تب تو پھر دنیا امریکہ کا وہ آئٹم بم بھی فیل ہو جاتا میرا بیٹا پھر تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون سوچتے کارن تلق پہت کر كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية یہ صبح قانون طاقت استعمال کرن وہ لوگوں کو چڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور ایک جگہ سے نہ جانے کہاں پہنچا دیتا ہے پر جو طاقت پڑھی بات نہ ہو وہ کہے گا دنیا میں سب سے بڑی بہترین پرسنالٹی کون ہے باعزت شخص کون ہے تو ممکن ہے آپ لکھے پڑھے ہیں آپ گوگل سے پوچھ کر کسی اچھی شخصیت کے بارے میں جب اس کو بتانا شروع کریں پھر اس کو یہاں پہ لانا ہے
وہ دنیا میں بیٹا سب سے بڑی پرسنالٹی، بہترین پرسنالٹی اللہ انسانوں میں وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ. اگر مجھتے یہ کام کریں یہ بناو مکمل بچ، امس بناو یقین ات کمپیوٹرس پہ، امس بناو یقین دنیا کن اسبابن پہ، اور یہ مان پگہ چون واز کی سمانا کمس مفتی صاحب سامنے سوس ونان مول چھ جنتک درواز، ماج ہنن گھرن تل چھ جنت. دوستو یہ بچہ اس وقت نہ مفتی صاحب کی گفتگو کو سن سکتا ہے، نہ تو آپ کی یوٹیوب کے بیان کو سن سکتا ہے، نہ تو امام بخاری کی بخاری شریف اس کے سامنے تلاوت کی جائے، نہ یہ نہیں مان سکتا ہے. وجہ امس حاصل دراصل تجہن ورین ام اثر نشم سے شی ناپاک تھوم بری تھوم دور تھوم. اس کے والدین کی ذمہ داری. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. دوسرا کام اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید. آپ سنیں کیا ہے؟ توحید بتا دو اسے آج سے ہی، ایک مرتبہ نہیں، یہ ابھی سے یہ کام شروع کرنا ہے. آپ اس کو توحید تب سنانا شروع کرتے ہیں جب یہ بچھو بن چکا ہوتا ہے، جب اس کو چندی گڑھ کے ماحول نے برباد کر دیا ہے. اب آپ کو توحید یاد آیا، اب آپ کو رسالت یاد آ گئی، اب آپ اسے توحید اور رسالت کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ناز. یہ جو آپ اسے پیدا ہوتے ہی موم چاناؤں برون اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی گفتگو سے اس آز گوز میں اسی سے اشارہ اس سبب کو ابھی سے جاری رکھنا ہے. دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا شاید، کون ہے اس یہ آج منن کہ نہیں میرے آنے والے 2 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے میرے گھر میں، یہ بچہ کیا کھائے گا؟ اور رزق کی ذمہ داری تیری نہیں. اسی بول اسی سے غلط فہمی کہ نحس بشو انسان کیا پالنہار. اور نہیں، دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مائیں مر جاتی ہیں جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. کیا وہ بچے مر جاتے ہیں کہ بچہ محسن مرن؟ اور نہیں، رزق کی ذمہ داری ماں نہیں باپ نہیں دونوں مر جائیں تب بھی بچے نہیں مرتے. اور پالنے والا جب حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ سونامی کے طوفان میں بھی درخت کے ٹہنی پہ بچے کو 1.5 مہینے تک محفوظ رکھ سکتا ہے جب وہ چاہے گا. یہاں بانیحال میں ابھی 90 کے آس پاس پہ بس آئے وشتن تو 2 بچے ملے تھے وہاں ملبے کے نیچے. کتنے دنوں بعد کس نے پالا ان کو؟ وہی اللہ ہے. ان بچوں کو ابھی سے دماغ میں بٹھا دو رزق کی میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اللہ رب العزت نے پہلے سے دودھ بھی سپلائی کیا. اور یہ بچ اگر جون جولائی کی گرمی میں زمان چھوڑ اللہ رب العزت سے نظام چی آج جون جولائی کی گرمی میں ٹھنڈا دودھ اس پستان سے سپلائی ہوتا ہے. لیکن پھر کشمیر کے چلے کلان میں یہ بچہ پیدا ہوا. اللہ کا نظام ہے اسی پستان سے یہی دودھ اب گرم آتا ہے. اسے پتہ ہے رزاق کو. قرآن نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمان میں شہ بچے میں آپ کے 7 بچے ہیں. نحازم کیا کہن نحاز میں شہ انہوں نے انتظام کرن. اور خدا کی قسم اللہ بچائے اگر تیری دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ شل ہو جائیں آنکھیں بھی نابینا ہو جائیں اللہ بچائے تب بھی اللہ تیرے بچوں کو کھلائے گا پلائے. کیسے وہ اسی کو ملتا ہے. آپ نے اور کوئی کام کر رہا ہے سکس کرن جی اللہ اکبر امس بچس اور پنس دل و دماغ منز چند درمیان سے یہی رشتہ. اور یہی رشتہ تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے. دنیا بھر کے اس وقت کروڑوں لوگ قربانی کریں گے. اگر دنیا کے سارے لوگ مل جائیں گے دفعہ نحس اس سال ہم جانور کو ذبح کرنے کے بجائے مسجدوں کو یہ پیسہ دیں گے، غریبوں کی شادیوں میں یہ پیسہ خرچ کریں گے، رفاع عام میں یہ پیسہ خرچ کریں گے. اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے. تو دوستو جواب یہ ہوگا کہ آپ اس پیسے سے کعبۃ اللہ کو بھی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. آپ کعبۃ اللہ کو بھی یہ پیسہ نہیں لگے گا. نحس اس کے لیے ضروری ہے قربانی ہی کرنا، جانور کو ہی ذبح کرنا. نحس انفیکشن پھیلے گا، وائرس ہے، گندگیاں پھیلے گی، یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. لیکن دوستو کتنے سارے پریشانیاں ہوں، کتنے سارے آزار ہوں
لیکن قربانی تو کرنی ہی پڑے گی، قربانی جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ ماں باپ بیٹے کا وہ رشتہ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ دینی رشتہ، وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے چند چینس نیچس درمیان کیا رشتہ کے ساسن۔ اس لیے ابھی بکرا خریدنے سے پہلے، کڑبر خریدنے سے پہلے، جانور ذبح کرنے سے پہلے 10 مرتبہ نہیں، 110 مرتبہ نہیں، 1010 مرتبہ سے بھی زیادہ آپ کو سوچنا پڑے گا آخر کار یہ قربانی کا جانور مجھے کیا بتاتا ہے۔ بکرے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے، بکرے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے، کمال تو یہ ہے کہ اپنے جذبات پر تو چھری چلائے، اپنے بچے کے جذبات پہ تو چھری چلائے۔ تیرا بچہ تجھے بددینی کی طرف جا رہا ہے لیکن آپ اسے اٹھا رہی ہیں۔ گلے جانور کو ذبح کرنا کوئی مشکل نہیں، کمال تو یہ ہے آپ کا بیٹا صبح 4:30 بجے سویا ہوا تھا، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، کمال تو یہ ہے۔ بکرے کو ذبح کرنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ اس بچے کی نیند کو قربان کرنا، اس سے اپنے ساتھ اٹھانا اور مسجد میں لے کے جانا، یہ کمال ہے، وہ جانور کمال نہیں ہے۔ تو جو پڑھن سوری جذب مکلاون کس پڑھن جنگ ہو گیا۔ قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، اللہ کے یہاں تمہارے جانوروں کا خون، یمن ہنس بست، یمن ہن ماز، یمن ہنس اڑجی، یہ چھونا ربس نش واتان، ولكن يناله التقوى، اللہ کے یہاں اصل تمہارے دل کی وہ پرہیزگاری، تمہارے دل کا وہ رشتہ، وہ نسبت کس انداز سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس نے تو اپنے بچے کو ذبح کر دیا تھا، آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں قاعدہ تھمانے کے لیے تیار نہیں۔